ہم نے تو کھانے پینے کے مہینے بنا لیے، یہ اللہ کی عبادتوں کے مہینے، اللہ کی عبادتوں کی راتیں ہیں۔ رمضان آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ رہے اور رمضان کی آمد کی دعا کر رہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ رجب اور شعبان کی برکتوں کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو وہاں سے اہتمام ہو رہا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان آتا ہے تو ہماری پلاننگی ہوتی ہے کھانے پینے کی، کہ افطاری میں کیا ہونا چاہیے، سحری میں کیا ہونا چاہیے، آج یہ ہونا چاہیے آج، حالانکہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے۔ علماء نے بڑی بہترین حکمتیں بیان فرمائی ہے رمضان کی، انشاءاللہ رمضان کے فضائل میں اس پر مستقل بات ہوگی۔ ایک ذہن میں بات آ گئی تو عرض کرتا چلو کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے انسان کا جسم اور ایک ہے انسان کی روح، دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ روح کے بغیر جسم بیکار ہے، اس لیے اور انسان کو کامیاب ہونے کے لیے، اللہ کی حقیقی معرفت حاصل کرنے کے لیے اور دین میں مکمل طور پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کی روح مضبوط ہونی چاہیے، روح کے مقابلے میں جسم کمزور ہونا چاہیے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس لیے جسم کی غذا بھی اللہ نے مٹی سے اگائی ہے۔ کھانے پینے کی ساری اشیاء یہ زمین سے اگتی ہے، مٹی سے اگتی ہے، اور روح آسمانی چیز ہے۔ روح کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ اللہ کا ایک حکم ہے، کسی کو نظر نہیں آتی ہے، لیکن کہاں سے آئی ہے؟ اوپر سے آئی ہے، اس لیے اس کی غذا بھی اللہ نے اوپر سے اتاری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم کی تعلیمات ہے۔ قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اور آپ کو طریقہ جینے کا بتلایا ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتلایا ہے، یہ وہ نورانیت ہے جو ہماری روح کی غذا بنتی ہے۔ تو انسان کی روح اور جسم، جب انسان کا جسم مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کی روح کمزور ہو جاتی ہے، جب انسان جسم پر محنت کر لیتا ہے اور اچھا کھان پین رکھتا ہے اور جو ہے کھانے پر اچھی توجہ دیتا ہے تو انسان کی باڈی مضبوط ہو جاتی ہے، اور اگر روح پر محنت نہیں ہوتی ہے تو روح کمزور ہو جاتی ہے۔ اب کمزور روح مضبوط جسم کے مقابلے میں جو ہے جسم چونکہ گناہوں کی طرف جو ہے راغب ہوتا ہے اور اس کو جو ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے جب روح کمزور ہو جاتی ہے اور جسم مضبوط ہو جاتا ہے تو انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی روح کمزور ہو گئی اور جسم مضبوط ہو گیا۔ اب خواہشات تو پورا کرے گا، اب حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ لیکن جب انسان کی روح بھی مضبوط ہو جائے گی اور روح میں تقویت آ جائے گی جیسے اللہ والوں کی ہوا کرتی ہے، تو روح جب مضبوط ہوتی ہے تو جسم روح کے مقابلے میں کمزور پڑ جاتا ہے، اور روح جب مضبوط توانائی حاصل کر لیتی ہے تو پھر انسان کی غلط خواہشات پر کنٹرول ہو جاتا ہے اور انسان اللہ کے حکموں کی تابعداری کرتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آتا ہے یہ ہماری روح کو مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے۔ روح کیسے مضبوط ہوگی؟ قرآن کریم کی تلاوت سے، جسم کو بھوکا مارے، نفس کو مارنے سے انسان کی روح طاقتور اور مضبوط ہوتی ہے، اس میں توانائی آتی ہے۔ اللہ والوں سے گناہ کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نفس کو مارا ہوتا ہے اور ان کی روح طاقتور اور قوی ہوتی ہے، لہذا جلدی سے وہ گناہ کی طرف راغب نہیں ہوتی ہے اور گناہوں پر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تو رمضان المبارک میں جو ایک مہینے ہمیں کھانے پینے سے روکا گیا ہے، اس کی حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جتنا جسم بھوکا رہے گا اتنا جسم کمزور ہوگا اور روح جو ہے مضبوط ہوتی جائے گی، اور جب روح مضبوط ہوگی اور جسم کمزور ہو جائے گا تو انسان نیکی کی طرف راغب ہوگا اور اس کے دل میں روحانیت بڑھے گی، نورانیت بڑھے گی،
یہی وجہ ہے کہ رمضان میں جو ہے ہماری عبادتوں کی طرف ذہن راغب ہوتا ہے اور انسان رمضان کی طرف جو ہے نیکی کرنے کی طرف تلتا ہے اور اس کی طرف کوشش کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے۔ تو رمضان کی حکمت یہ ہے، روزوں کی حکمت یہ ہے کہ رمضان میں تو ہمارے جسم کی زکات نکلنی چاہیے، بڑھنی نہیں چاہیے، باڈی کلوز ہوگی اور روح مضبوط ہونی چاہیے، لیکن ہمارا معاملہ اب الٹا ہوتا جا رہا ہے۔ رمضان میں بھی ہمارا جسم پلتا ہے اور روح ہماری کمزور ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے اس کے لیے یہ شعبان کا مہینہ جو ہے اس میں جتنا بھی عبادتوں کا اہتمام کیا جائے گا، اور پھر جو ہے شب برات آ رہی ہے، یہ بڑی مبارک رات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مخصوص انعامات دیے جاتے ہیں، اور جو ہے اس کے مستقل بہرحال فضائل انشاءاللہ موقع ملا تو اس پر بھی بات کی جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ بھی ہمارا غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے، یہ ہمارا عبادت میں گزرنا چاہیے۔ اب رمضان کے لیے ہمیں ذہنی طور پر تیاری کر لینی چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کا پورا مہینہ ہمارا اللہ کی عبادت میں گزرے، اور اللہ کی عبادت بھی دل بستگی کے ساتھ ہونی چاہیے، دل اچاٹ کے ساتھ عبادت میں مزہ نہیں آتا، دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو تو نماز میں من لگ رہا ہو، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو تو قرآن کی تلاوت میں من لگ رہا ہو، تسبیح پڑھ رہے ہو تو تسبیح میں من لگ رہا ہے، ایسا نہیں کہ من تو کہیں اور پڑا، بس تسبیح کے دانے پھیرے جا رہی ہیں، پھر وہ مزہ نہیں آتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے یہ شعبان کا مہینہ دیا گیا ہے، تاکہ اس مہینے میں عبادت اور اللہ کی بندگی میں کثرت کر کے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے اتنا اپنے آپ کو تیار کر لیا جائے کہ جب رمضان شروع ہو جائے تو ہمارا دل اندر سے یہ تڑپ رہا ہو کہ کب رمضان شروع ہو اور میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں۔ یہ ہے اس کی حکمت، اور اس کو جو ہے اس کی فضیلت نبی کریم علیہ السلام نے اسی لیے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ وہ مہینہ آیا کہ جس مہینے کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ان چیزوں کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔